السلام علیکم اسٹوڈنٹس، مطالعہ پاکستان جماعت نہم باب نمبر 3 جس کا نام ہے زمین اور ماحول، جس کو انگلش میں کہتے ہیں لینڈ اینڈ انوائرمنٹ۔ تو تیسرا چیپٹر ہم ڈسکس کر رہے ہیں جس کا نام ہے زمین اور ماحول۔ لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس چیپٹر کے اندر وہ یہ ہے کہ پاکستان کی آب و ہوا، پاکستان کی آب و ہوا جس کو انگلش میں کہتے ہیں کلائمیٹ آف پاکستان، کلائمیٹ آب و ہوا آف کی پاکستان کی آب و ہوا، اس کے بارے میں آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے سے پہلے، اس ٹاپک کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آب و ہوا کس چیز کو کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ آب و ہوا کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک یا علاقے کی لمبے عرصے کی موسمی کیفیات جو ہوتی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ آب و ہوا کہتے ہیں۔ اچھا، لمبے عرصے کی کیفیات کیا؟ لمبے عرصے سے مراد مطلب کہ ایک سال کے اندر، ایک سال کا جو عرصہ ہوتا ہے اس ایک سال کے اندر کسی علاقے ملک کے اندر بارشوں کا ہونا، سردی کا ہونا، گرمی کا ہونا، مطلب کہ بہترین خوشگوار موسم ہونا، ہوا کے اندر نمی ہونا، گرم ہوا ہونا، ٹھنڈی ہوا ہونا، ہوا کا دباؤ ہونا۔ تو اس طرح کی جو ایک سال کا جو ڈیٹا ہوتا ہے، جو ایک سال کی ڈیٹیل ہوتی ہے، وہ اس ملک یا اس علاقے کی کیا کہلاتی ہے؟ آب و ہوا کہلاتی ہے۔ اس ٹاپک کے اندر ہم نے ڈسکس کرنا ہے پاکستان کی آب و ہوا، کہ پاکستان کے اندر کون کون سے موسم آتے ہیں، کس طرح کی ہوائیں چلتی ہیں، کب بارشیں ہوتی ہیں، کن علاقوں کے اندر بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، ہوا کا دباؤ کن علاقوں کے اندر زیادہ ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے، پاکستان کے اندر جو ہے ہوا کی نمی، بارشوں وغیرہ کی یہ والی جو سچویشن ہے، یہ والے جو حالات ہیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آب و ہوا کہتے ہیں۔ تو اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ اور پاکستان کی آب و ہوا جو ہے 4 قسم کی ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے نیم ہاری بری بلند آب و ہوا کا خطہ۔ اس کے بارے میں بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ نیم ہاری بری بلند آب و ہوا کا خطہ کیا ہے، اور نیم ہاری بری جو ہے یہ کس چیز کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور دوسرے نمبر پہ ہے نیم ہاری بری سطح مرتفع کی آب و ہوا کا خطہ۔ تیسرے نمبر پہ ہے نیم ہاری بری میدانی آب و ہوا کا خطہ۔ چوتھے نمبر پہ ہے ہاری ساحلی آب و ہوا کا خطہ۔ 4 قسم کی جو آب و ہوا ہے ہمارے پاکستان کے اندر پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہے نمبر 1 ہے نیم ہاری بری بلند آب و ہوا کا خطہ۔ دوسرے نمبر پہ ہے نیم ہاری بری سطح مرتفع کی آب و ہوا کا خطہ۔ تیسرے نمبر پہ ہے نیم ہاری بری میدانی آب و ہوا کا خطہ۔ چوتھے نمبر پہ ہے ہاری ساحلی آب و ہوا کا خطہ۔ یہ 4 قسم کی آب و ہوا ہے پاکستان کے اندر، کیونکہ پاکستان کے اندر پہاڑ بھی ہیں، سطح مرتفع بھی ہے، میدانی علاقے بھی ہیں، ڈیزرٹ ایریا ریگستان ریتلے علاقے بھی ہیں، سمندری علاقے بھی ہیں۔ تو یہ علاقے اگر مختلف ہیں پاکستان کے اندر، علاقوں کے اندر مختلف قسم کے علاقے ہیں، زمین مختلف قسم کی ہے، تو صاف ظاہر ہے تو کلائمیٹ بھی پاکستان کی کیا ہوگی؟ مختلف قسم کی ہوگی۔ تو یہ شارٹ کویشچن کے اندر اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی آب و ہوا سے کیا مراد ہے، اور پاکستان کی آب و ہوا کتنی اقسام پر مشتمل ہے۔ تو یہ آپ نے تعریف کر کے یہ جواب دے دینا ہے، آپ کا جو سوال ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو چلتے ہیں اس حوالے سے کہ آپ کی کتاب جو ہے کیا کہتی ہے۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، نیم کہتے ہیں، جیسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نیم گرم پانی، مطلب کہ نہ زیادہ گرم پانی نہ زیادہ ٹھنڈا پانی۔ نیم کا مطلب ہوتا ہے درمیانی چیز ہونا، نارمل چیز ہونا۔ نیم ہاری بری، ہاری کہتے ہیں جو خشک علاقے ہوتے ہیں، بری مطلب کہ جہاں پہ زیادہ آبادی وغیرہ نہ ہو، چٹیل سا میدان ہو جہاں پہ درخت وغیرہ، انسانوں کی آبادی وغیرہ جو کم ہو، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بری کہتے ہیں۔ بلند آب و ہوا کا خطہ، تو یہ کیا ہے؟ آب و ہوا کی ایک قسم ہے۔ اس کے بعد ہے نیم ہاری بری سطح مرتفع کی آب و ہوا کا خطہ۔
کہ سطح مرتفع جیسے میں نے کہا تھا کہیں پہ ڈھلوان، کہیں پہ گہرائی، کہیں پہ جو ہے میدان، جیسے راولپنڈی، اسلام آباد، جہلم وغیرہ کے جو علاقہ جات ہیں، یا سطح مرتفع بلوچستان جو ہے بلوچستان کے اندر ہے، تو وہ والے علاقوں کی جو آب و ہوا ہے، وہاں کا جو موسم ہے، بارش ہونا، ہوا کا چلنا، ہوا کے اندر نمی ہونا، سردی ہونا، گرمی ہونا، وہ کیا کہلاتی ہے؟ وہ آب و ہوا کہلاتی ہے نیم ہاری بری سطح مرتفع کی آب و ہوا کا خطہ۔ اس کے بعد ہے نیم ہاری بری میدانی آب و ہوا کے خطہ، مطلب کہ جو میدانی علاقوں کی، جیسے ہمارے پنجاب، صوبہ پنجاب ہے، اس کے اندر جو ہے صوبہ پنجاب جو ہے ایک میدانی علاقہ ہے، میدانی صوبہ ہے، تو اس صوبے کی جو آب و ہوا کیا کہلاتی ہے؟ نیم ہاری بری میدانی آب و ہوا کا خطہ۔ اس کے بعد ہے ہاری ساحلی آب و ہوا کا خطہ۔ ساحلی کہتے ہیں کہ سمندر کے کنارے والے جو کنارے کے ساتھ جو آبادی ہوتی ہے، جو رقبہ ہوتا ہے، جو میدان ہوتے ہیں، اس کے اندر جو آب و ہوا ہوتی ہے، جیسے کراچی کے اندر جو آب و ہوا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہاری ساحلی آب و ہوا کا خطہ، مطلب کہ ساحل سمندر، ساحل کہتے ہیں کنارے کو، سمندر کے ساتھ والے جو علاقے ہیں ان کی آب و ہوا جو ہوتی ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے، اس کے بارے میں بھی آج ہم نے اس ٹاپک کے اندر، اس لیکچر کے اندر ڈسکس کرنا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس حوالے سے آپ کی کتاب کیا کہتی ہے۔ ٹاپک ہے ہمارا پاکستان کی آب و ہوا، جس کو انگلش میں کہتے ہیں کلائمیٹ آف پاکستان۔ کسی ملک یا علاقے کی لمبے عرصے کی موسمی کیفیات کا مطالعہ آب و ہوا کہلاتا ہے۔ کسی ملک یا علاقے کی لمبے عرصے کی موسمی کیفیات کا مطالعہ آب و ہوا کہلاتا ہے۔ لمبے عرصے سے مراد میں نے کہا ہے کہ ایک سال کے اندر جتنی بارشیں کسی علاقے یا ملک کے اندر ہوتی ہیں، یا جتنی سردی پڑتی ہے، برف باری ہوتی ہے، گرم ہوائیں چلتی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، درمیانہ موسم ہوتا ہے، جیسا بھی موسم ہوتا ہے، ایک سال والا جو ڈیٹا ہوتا ہے موسم کا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آب و ہوا کہتے ہیں، سادہ الفاظ میں، کہ ایک سال کے اندر جو بارشیں ہوتی ہیں، جو ہوا ہوتی ہے، جو آندھی آتی ہے، جو طوفان آتے ہیں، جو ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، گرم ہوائیں چلتی ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، شبنم پڑتی ہے یا شبنم نہیں پڑتی، تو ان موسمی حالات کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آب و ہوا کہتے ہیں۔ موسمی کیفیات سے مراد درجہ حرارت مطلب کہ گرمی کبھی ہو سکتی ہے یا سردی ہو سکتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ موسم ہوتا ہے، گرمیوں کا کچھ موسم ہوتا ہے، سردیوں کا کچھ موسم ہوتا ہے، نہ گرمی نہ سردی۔ تو کچھ موسم آپ کو پتہ ہے کہ اگست کے مہینوں میں کافی زیادہ بارشیں ہوتی ہیں پاکستان کے اندر، اگست یا جولائی کے اندر۔ اس کے بعد ہے بارشیں وغیرہ بھی ہوتی ہیں، ہوا کا دباؤ اور نمی وغیرہ، ان چیزوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ نمی، گرم ہوا، بارش، سردی، گرمی، تو ان چیزوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آب و ہوا کہتے ہیں۔ پاکستان کو آب و ہوا کے لحاظ سے مندرجہ ذیل خطوں میں تقسیم کیا گیا ہے، کہ پاکستان کو آب و ہوا کے لحاظ سے درج ذیل خطوں کے اندر جو ہے تقسیم کیا گیا ہے۔ کیوں تقسیم کیا گیا ہے؟ کیونکہ پاکستان کے اندر میدانی علاقے بھی ہیں، پاکستان کے اندر پہاڑی علاقے بھی ہیں، پاکستان کے اندر ریگستان والے ریتلے علاقے بھی ہیں، پاکستان کے اندر سمندری علاقے بھی ہیں۔ تو جب اتنے علاقے ہیں تو ان علاقوں کی صاف ظاہر ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان علاقوں کی آب و ہوا بھی کیا ہوگی؟ مختلف ہوگی۔ تو اس حوالے سے جو پاکستان کی ٹوٹلی آب و ہوا ہے، اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، جو میں نے یہ لکھی ہے: نیم ہاری بری بلند آب و ہوا کا خطہ، نیم ہاری بری سطح مرتفع کی آب و ہوا کا خطہ، نیم ہاری بری میدانی آب و ہوا کا خطہ، ہاری ساحلی آب و ہوا کا خطہ۔ تو باری باری ہم ان کو کیا کرتے ہیں؟ ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے نیم ہاری بری بلند آب و ہوا کا خطہ، انگلش میں کہتے ہیں سب ٹراپیکل کانٹیننٹل ہائی لینڈ۔ آب و ہوا کے اس خطے میں پاکستان کے شمالی بلند پہاڑی علاقے مطلب کہ خیبر پختونخوا کا جو علاقے ہیں، جو پہاڑی علاقے شمال کی جانب ہے نا، خیبر پختونخوا، ان علاقوں کی جو آب و ہوا ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ نیم ہاری بری بلند آب و ہوا کا خطہ۔ آب و ہوا کے اس خطے میں پاکستان کے شمالی بلند پہاڑی علاقے، بیرونی وسطی کو ہمالیہ، شمال مغربی پہاڑی سلسلے، یہ میں پچھلے لیکچرز کے اندر آپ کو بتا چکا ہوں کہ وسطی کو ہمالیہ، شمالی مغربی پہاڑی سلسلے، چترال،
سوات اور دیر وغیرہ مطلب کہ KPK کے علاقے جو ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ شمالی مغربی پہاڑی سلسلے اس سائڈ سے، ان کی آب و ہوا کیا کہلاتی ہے؟ نیم ہاری بری بلند آب و ہوا کا خطہ۔ مغربی پہاڑی سلسلے وزیرستان، مغربی یہ والے پہاڑی سلسلے جو کوہ سلیمان ہے، جیسے بلوچستان کے جو پہاڑی علاقے ہیں جیسے وزیرستان، یوب اور لورا لئی، اس کے بعد ہے اور بلوچستان کے پہاڑی سلسلے کوئٹہ، ساروان، وسطی مکران اور جالوان شامل ہیں۔ یہی مطلب کہ بلوچستان والے علاقے جو ہیں، جو پہاڑی سلسلے ہیں، ان کے اندر جو ہے آب و ہوا کون سی ہوتی ہے؟ نیم ہاری بری بلند آب و ہوا کا خطہ۔ یہاں کی آب و ہوا، اچھا نیم ہاری بری سے مراد کہ کبھی جو ہے سردی ہوتی ہے، کبھی گرمی، کبھی بارش، کبھی نمی ہوا کے اندر، کبھی ہوا کے اندر دباؤ زیادہ ہوتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، مطلب کہ ایک جیسی آب و ہوا نہیں ہوتی، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نیم ہاری بری۔ اس کے بعد ہے کہ جہاں کی آب و ہوا موسم سرما میں سرد ترین، جیسے میں نے کہا ہے کہ ایک جیسا موسم نہیں ہوتا، موسم سرما میں سرد ترین ہوتی ہے، عموماً برف باری ہوتی ہے، موسم گرما ٹھنڈا ہوتا ہے، جبکہ موسم بہار میں بارشیں ہوتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ کبھی بارشیں ہو رہی ہیں، کبھی برف باری ہو رہی ہے، کبھی ٹھنڈک ہے، تو کبھی جو ہے موسم بہار کے اندر بارشیں ہو رہی ہیں، مطلب کہ ایک ہی موسم نہیں ہے۔ اس خطے کے کچھ علاقوں مثلاً بیرونی ہمالیہ، مری اور ہزارہ میں قریباً سارا سال بارشیں ہوتی ہیں۔ زیادہ تر بارشیں موسم گرما کے آخر میں ہوتی ہیں۔ موسم گرما کے آخر کون سے مہینے ہیں؟ اگست ہے یا ستمبر ہے، ان مہینوں کے اندر جو ہے بارشیں زیادہ ہوتی ہیں ان علاقوں میں۔ اس کے بعد ہے دوسرے نمبر پہ نیم ہاری بری سطح مرتفع آب و ہوا کا خطہ، سب ٹراپیکل کانٹیننٹل پلیٹیو۔ آب و ہوا کے اس خطے میں زیادہ تر بلوچستان کا علاقہ آتا ہے۔ مئی سے وسط ستمبر تک گرم اور گرد آلود ہوائیں مسلسل چلتی رہتی ہیں۔ اب مئی کا مہینہ جو ہوتا ہے گرم مہینہ ہوتا ہے، مطلب کہ جسے ہم گرم لو کہہ رہے ہوتے ہیں، گرم ہوا کہہ رہے ہوتے ہیں، جب ہم نے کیا کیا ہوتا ہے، سر پہ کپڑے باندھے ہوتے ہیں، رومال باندھے ہوتے ہیں، ان کو گیلا کیا ہوتا ہے تاکہ گرم ہوا جو ہے ہمارے جسم کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو مئی کے مہینے سے لے کر ستمبر تک، ستمبر کے آخر میں جو ہے موسم تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بات کی جائے پنجاب کے علاقوں کی، جیسے ملتان ہے، مظفر گڑھ، ڈی جی خان، جامپور، راجن پور وغیرہ جو ہیں، ان کے اندر جو ہے پورے اگست تک، ستمبر کے سٹارٹ تک جو ہے گرم ہوائیں ہوتی ہیں اور گرمی کی شدت ہوتی ہے۔ تو وہی اور بلوچستان کے اندر بھی اسی طرح ہوتا ہے، جیسے پہاڑی علاقے سٹارٹ ہوتے ہیں۔ کچھ علاقے بلوچستان کے ٹھنڈے بھی ہیں گرمیوں کے اندر، لیکن اکثر علاقے جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، مئی سے ستمبر کے درمیان تک جو ہے گرم اور گرد آلود ہوائیں مسلسل چلتی رہتی ہیں۔ سبی اور جیکب آباد اسی خطے میں واقع ہیں۔ جنوری اور فروری کے مہینوں میں کچھ بارشیں ہوتی ہیں۔ موسم گرما شدید گرم، خشک اور گرد آلود ہوائیں اس خطے کے اہم خصوصیات ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے ہمارے پاس نیم ہاری بری میدانی آب و ہوا کا خطہ، سب ٹراپیکل کانٹیننٹل لو لینڈ۔ آب و ہوا کے اس خطے میں دریائے سندھ کا بالائی صوبہ، مطلب کہ صوبہ پنجاب، دریائے سندھ کا جو بالائی علاقہ ہے وہ کون سا ہے؟ صوبہ پنجاب ہے۔ اور زیریں میدان جو ہے وہ کون سا ہے؟ صوبہ سندھ والا جو علاقہ ہے وہ دریائے سندھ کا کیا کہلاتا ہے؟ زیریں میدان، مطلب کہ نیچے والا، بعد میں آنے والا جو میدان ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ زیریں میدان کہلاتا ہے۔ جو پنجاب کا ہے وہ دریائے سندھ جو ہے پنجاب کے علاقوں سے گزر کے جاتا ہے، جو دریائے سندھ کا پنجاب والا علاقہ ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ بالائی، مطلب کہ ایسے پنجاب والا علاقہ جو ہے وہ اونچا ہے، اور سندھ کی طرف یہ دریا جو جا رہا ہے ڈھلوان کی طرف، ہمیشہ پانی اونچائی سے گہرائی کی جانب جو ہے رواں دواں ہوتا ہے، بہتا ہے۔ پنجاب والا علاقہ کیا کہلاتا ہے؟ بالائی میدان دریائے سندھ کا، اور سندھ والا جو علاقہ ہے، جو میدان ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ زیریں میدان کہلاتا ہے۔ کس کا؟ دریائے سندھ کا۔ اس خطے کی آب و ہوا میں موسم گرما میں زیادہ درجہ حرارت رہتا ہے، اور موسم گرما میں
گرما کے آخر میں مونسون ہواؤں سے شمالی پنجاب میں زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، جبکہ میدانی علاقوں میں بارشیں کم ہوتی ہیں۔ موسم سرما میں بھی بارش کی یہی صورتحال رہتی ہے۔ تھال اور جنوب مشرقی صحرا خشک ترین علاقے ہیں۔ تھال مطلب کہ دریا جہلم اور دریا سندھ کے درمیان والا جو ریگستان، جو ریتلا علاقہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تھال کہتے ہیں۔ صحرا خشک ترین علاقے ہیں، یعنی بارش بہت کم ہوتی ہے۔ پشاور کے میدانی علاقوں میں تیز ہوائیں، بارش اور طوفان آتے ہیں۔ پشاور میں موسم گرما میں گرد کے طوفان اکثر چلتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آندھی طوفان جو ہے زیادہ تر جو ہے گرمیوں میں آتے ہیں پنجاب کے علاقوں کے اندر، صوبہ پنجاب کے اندر۔ اس کے بعد ہے چوتھے نمبر پہ حاری سیلی آب و ہوا کا خطہ۔ تو اسٹوڈنٹ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہر آنے والا نیا لیکچر جو ہے آپ کو ملتا رہے۔ تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ویڈیو کو لائک بھی کر لیں۔ حاری سیلی آب و ہوا کا خطہ ٹراپیکل کوسٹل لینڈ آب و ہوا کے اس خطے میں صوبہ سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقے شامل ہیں کہ اس آب و ہوا کے خطے میں سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقے مطلب کہ سمندر کے ساتھ والے جو علاقے ہیں وہ والے شامل ہیں۔ حاری ساحلی جیسے کہ حاری سیلی جس طرح ہیڈنگ سے سرخی سے پتہ چل رہا ہے کہ ساحلی مطلب کہ سمندر کے ساتھ والے جو علاقے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ ساحلی کہلاتے ہیں۔ آب و ہوا کے اس خطے میں صوبہ سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقے شامل ہیں۔ سالانہ اور روزانہ کے درجہ حرارت میں بہت کم فرق ہوتا ہے۔ سالانہ کہتے ہیں سال والا، اور روزانہ کا جو ٹمپریچر ہوتا ہے اس میں بہت کم فرق ہوتا ہے، مطلب کہ یہ ملتے جلتا جو ٹمپریچر ہوتا ہے۔ موسم گرما کے دوران سمندر سے ہوائیں چلتی ہیں، ہوا میں نمی زیادہ ہوتی ہے۔ سالانہ اوسط درجہ حرارت قریباً 32 درجے سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ مئی اور جون گرم ترین مہینے ہیں۔ لسبیلا کے ساحلی میدان میں بارشیں موسم گرما اور سرما دونوں موسموں میں ہوتی ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک کہ پاکستان کی آب و ہوا، جس کو انگلش میں کہتے ہیں کلائمیٹ آف پاکستان۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے آب و ہوا کے انسانی زندگی پر اثرات، امپیکٹس آف کلائمیٹس آن ہیومن لائف۔ تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے اندر۔ اللہ حافظ۔